السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کی قدیم جنگیں ہوں یا جدید دور کی ڈپلومیسی، سندھ میں محمد بن قاسم کی فتح ہو یا سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے خلاف جنگ، مسلمانوں کو جتنا نقصان ان کے بیچ میں رہنے والے دشمنوں نے پہنچایا، اتنا چنگیز خان اور ہلاکو خان بھی نہیں پہنچا سکے۔ ایسے ہی آستین کے سانپوں کی ایک قسم کو کرامتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج شاید بہت ہی کم لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں علم ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگوں کو اس نقصان کا علم ہوگا جو اس گروہ نے عالم اسلام کو پہنچایا۔ اس فرقے کا بانی ہمدان کرمت تھا۔ اسے کرمت اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں چھوٹی تھیں اور قد چھوٹا تھا۔ شروعاتی ادوار میں یہ اسماعیلی مذہب کا ایک داعی تھا، پر 242 ہجری میں ہمدان کرمت کا اسماعیلیوں سے اختلاف ہوا اور اس نے اپنی ایک الگ دعوت کی شروعات کی۔ آہستہ آہستہ اس کی طاقت اور اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو لوٹ مار کی ترغیب دی، ہتھیاروں کی تیاری کا حکم دیا۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق لوٹے گئے خزانے میں سے یہ رقم دے دی جاتی۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی برائی کا اختیار دے رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے ماننے والوں کو یعنی کرمتیوں کو سکھایا کہ تمہارے مخالفین یعنی مسلمانوں کا خون تم پر حلال ہے اور بے دریغ انہیں قتل کرو۔ ان کے نزدیک مسلمان عورتوں اور بچوں کا قتل عام بھی کار ثواب تھا۔ ان ہدایات کے نتیجے میں کرامتا نے ایسی خون ریزی کی کہ خلق خدا چیخ اٹھی۔ انہیں اتنی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ 259 ہجری میں انہوں نے ایک شہر دارالہجرت کے نام سے بسایا اور اس کے گرد ایسی فصل تعمیر کی کہ آس پاس کی ریاستیں ان سے گھبرانے لگیں۔ ان دنوں خلافت عباسیہ بہت کمزور تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا۔ پھر خلیفہ مقتفی نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، لیکن کرامتیوں نے بصرہ کے قریب اس کو عبرتناک شکست دی اور سپہ سالار کے علاوہ کسی کو بھی بچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بعد شام کی باری آئی اور شام سے لے کر انطاکیہ تک ہزاروں انسانوں کا بے دریغ قتل کیا گیا اور ان کے رہنما نے شام پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ مصری جرنیل محمد کی قیادت میں ایک لشکر نے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ان کے رہنما زکریا کا ایک بیٹا مارا گیا اور کچھ عرصے کے لیے یہ گروہ منظر عام سے دور ہوا، لیکن ایک سال بعد اچانک کرامتیوں نے متحد ہو کر ملک شام پر چڑھائی کر دی۔ کوفہ سے کچھ دور خلیفہ کی فوج کو شکست دی۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ڈیرے ڈال کر حاجیوں کے قافلے لوٹنے لگے۔ انہوں نے ایک بستی کو صرف اس وجہ سے جلا کر راکھ کر دیا کہ ان کی انتباہ پر ایک قافلہ کرامتیوں سے بچ نکلا تھا۔ اسی طرح لوٹ مار کے دوران انہوں نے تقریباً 20,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ خلیفہ نے ایک مرتبہ پھر ایک ترک سردار کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا جس نے کرامتیوں کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا اور زکروی مارا گیا۔ اس شکست سے کرامتیوں کا طوفان کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ 311 ہجری میں یہ ایک مرتبہ پھر نمودار ہوئے اور اچانک بصرہ پر حملہ کر کے 2 روز تک قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ خلیفہ کی فوج کی آمد سن کر انہوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن جاتے جاتے ہزاروں عورتوں اور لڑکیوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ اس کے بعد حج کے زمانے میں پھر سے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہزاروں افراد پر مشتمل قافلے کے قافلے قتل کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ پر چڑھائی کی اور یہاں بھی بصرہ کی تاریخ دہراتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کیا بچہ، کیا عورت، کیا ضعیف اور کیا بیمار، ان کے نزدیک ان سب کو قتل کرنا ثواب کا باعث تھا۔ 4 برس کی اس خون ریزی کے بعد ایک مرتبہ پھر بغداد کی فوج نے انہیں شکست دی۔ اب کی بار یہ عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور بحرین کو اپنا مرکز بناتے ہوئے قتل و بربریت کی ایسی مثالیں رقم کی کہ نہ مجھ میں بتانے کا حوصلہ ہے اور نہ آپ میں سننے کی سکت، مگر تاریخ کا تقاضا ہے اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔
یہ واقعہ ذی الحجہ 317 ہجری بمطابق 930 عیسوی کا ہے۔ کرامتیوں کا لیڈر ابو طاہر سلیمان مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے، جہاں حاجی فرائضہ حج ادا کرنے میں مصروف تھے۔ یہ امن کی جگہ تھی اور تمام حاجی نہتے تھے۔ تب اس بدبخت کے حکم پر کرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے اور حجاز مقدس کی زمین سرخ ہوتی چلی گئی۔ اس ذلیل انسان نے خانہ کعبہ اور چاہے زمزمہ سے حرمتی تک سے گریز نہ کیا، یہاں تک کہ حجر اسود جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اس دنیا میں بھیجا تھا، اسے بیت اللہ کی دیوار سے الگ کر کے ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت کی طرف روانگی اختیار کر لی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ 317 ہجری سے 327 ہجری تک یعنی پورے 10 سال فرائض حج ادا نہ ہو سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کرامتہ حاجیوں کے تمام قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک قسم کا بھتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد کرامتہ کی طرف سے حاجیوں کو قتل کرنا بند کر دیا گیا۔ عباسیوں کی طرف سے 30,000 دینار کے بدلے اس ذلیل انسان ابو طاہر نے حجر اسود کو واپس کر دیا۔ ابو طاہر ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا اور آہستہ آہستہ کرامتیوں پر عرب میں بھی گھیرا تنگ ہونے لگا۔ تب یہ یہاں سے روپوش ہو گئے۔ اب ان کی جائے پناہ سندھ تھا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت سندھ میں بنی، جس کا دارالحکومت ملتان تھا۔ یہاں کرامتیوں نے نہایت طاقتور حکومت قائم کر لی تھی۔ شراب و شباب کے دور چلا کرتے ملتان کی گلیاں برنگی کی تصویر بنی رہتی، کیونکہ کرامتہ میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہ تھا۔ ان کے لیے ان کی عیاشیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آس پاس کی ہندوستانی ریاستوں سے انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے۔ تب سلطان محمود غزنوی ان پر ایک عذاب خدا بندی کی طرح نازل ہوا۔ پہلے تو سلطان نے ان کی حلیف ریاستوں، جن میں راجہ آنند پال شامل تھا، ان سب کا کلا کما کیا، پھر کرامتیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ روایت کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اتنے کرامتی مارے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں تلوار کے دستے پر جم گئی تھیں، جنہیں بعد میں گرم پانی میں ڈال کر ہٹایا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا۔ کرامتیوں کا مکمل صفایا سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ہی ہوا۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا۔ اس وقت مسلمان کمزور نہیں تھے، مگر ان کی قوت مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، جس کا فائدہ کرامتیوں نے بخوبی اٹھایا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔